پاکستان میں جو میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی جس میں میں نے ایک بات بولی تھی مڈل ایسٹ کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، اور جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو جو پریشانیاں لاحق ہیں اس کے حوالے سے، اسپیشلی پاکستان کو میں نے ایک جگہ بولا تھا، لیکن وہ کس کانٹیکس میں بولا تھا؟ میں نے یہ بولا تھا کہ پاکستان ان لوگوں کے لیے اس وقت ایک ہیل ہے، ایک جہنم ہے، اور کن لوگوں کے لیے جو بھگت رہے ہیں وہاں پہ، جو لوگ اس وقت جن کی کوئی داد رسی نہیں ہے، جو ایک بندہ ہے جس کی انکم ہے 30,000 روپے، اس کا بجلی کا بل 20,000 کا آ رہا ہے، تو آپ کیا کرے گا؟ وہ اس کے لیے وہ جہنم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو دیکھو پاکستان میں لوگ مزے کر رہے ہیں، ریسٹورنٹس میں گھوم رہے ہیں، گاڑی میں عیاشیاں کر رہے ہیں، کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جنت نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیں جنت ہے پاکستان، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے جنت ہے، 2% لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے، جو پاکستان میں عیش کر رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس ریسورسز ہیں، جن کے پاس ویگو ڈالا ہے، گارڈز ہیں، ان کے لیے جنت ہے، جن کے ہر طرف تعلقات ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ لیکن پاکستان کہیں سے بھی جنت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، جن کے کوئی تعلقات نہیں ہے، جن کی کوئی ریسورسز نہیں ہے، جن کی انکم بہت کم ہے، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس میں لوگ آتے ہیں، ان کے لیے پاکستان دوزخ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ بتائیے، جنت ہے۔ لیکن آپ جو ہیں بہت ہی سطحی طور پہ سوچتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی بس جو پاکستان کے بارے میں کچھ بول دیا تو بھائی حقیقت سے نظر نہیں چرا سکتے آپ۔ ایک ایسا ملک جہاں پر نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے، کوئی وردی والا آ کے آپ کو کبھی بھی اٹھا کے لے جائے، ویگو ڈالا میں آئے گا، آپ کو گھسیٹتا ہوئے لے کے جائے گا، عورتوں کو بدتمیزی کرے گا ان کے ساتھ۔ اس ملک کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں؟ یقیناً خوش ہوں گے، 2%، 98% لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، وہ پریشان ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتا، آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتا پاکستان کے کیا حالات ہیں؟ بھائی پاکستان کے حالات مجھے سب پتہ ہیں، آپ سے زیادہ پتہ ہیں۔ اب صبح دن میں 4 بار میری لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور ساری انفارمیشن مجھے ملتی ہے، سب چیزیں میں کور کرتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں تو جی ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آ کے ہمت ہے تو یہاں پہ رہیں۔ یہ فیکٹ ہے، پاکستان میں رہنے کے لیے ہمت چاہیے، اور آپ جو رہ رہے ہیں آپ کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ کے اندر ہمت ہے اس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، ادروائز جتنی مشکلات ہیں اس میں رہنا از ناٹ ایزی۔ بہرحال یہ تو پاکستان کے حوالے سے میری بات تھی، ایک چیز مجھے کلیئر کرنی تھی، میں نے کر دی۔ اور اب آپ یہ سوچئے کہ مڈل ایسٹ، اس میں کیا ہوگا؟ مڈل ایسٹ میں اس وقت یہ حال ہے کہ جن کی مڈل ایسٹ میں پراپرٹیز ہیں یا جن کے جابز ہیں، بزنسز ہیں، وہ یقیناً نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسی نیگیٹو بات بولی جائے جس سے ان پہ کوئی امپیکٹ آئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کر لینی چاہیے، اس کو آگے اوورسی کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ آگے کیا آ رہا ہے ہمارے اوپر۔ آپ یقین کریں مڈل ایسٹ از ڈن ناؤ۔ اب وہاں پر وہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی جو پہلے تھی، جو ایک سیف ہیون تھا، جو ایک آپ نے ایک بنایا ہوا تھا سراب کہ جی اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں رہنے کی، جی سب کچھ ہے یہاں پہ، دنیا کی عیاشیاں ہیں، پیسہ ہے، ٹیکس فری انکم ہے، سب کچھ ہے، آپ اپنا کالا پیسہ لے کے آئیں، کوئی پیسہ لے کے آئیں، سب سیف ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ متھ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ متھ ٹوٹ گئی ہے۔ ایران نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ وہ اسلامک دنیا کا لیڈر ہے اس وقت۔ ایران اس وقت اس اسٹرینتھ کے ساتھ اوپر آیا ہے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ سب پریشان ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس نے تباہی مچا دی ہے، ہماری بینڈ بجا دی ہے۔ تو ایران جیسا اس وقت ملک اسلامک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، سب کچھ ہے، لیکن لیٹے میں جا کے یہ ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے قدموں میں لیٹ گئے ہیں سارے، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ الائن کر لیا انہوں نے۔ تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ الائن ہوں گے تو آپ کیسے اپنے آپ کو مسلمان یا مسلم دنیا کا خیر خواہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ تو ان کے دوست بنے ہوئے ہیں جن کو
ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ان سے آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جو ہیں آپ کے کبھی دوست نہیں ہوں گے اور آپ ان کے دوست ہیں، لیکن وہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کریں گے، وہ بھی ٹیشو پیپر بھی نہیں، ٹوائلٹ رول کی طرح یوز کریں گے، اور ایسا پھینکیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ۔ اور تیسرے بات، جو عمران خان ہے اس وقت اس سچویشن میں دنیا میں اگر کوئی بہت ہی اچھا کام کر سکتا ہے لوگوں کو ملانے کا، وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کے اندر وہ کیپیبلٹیز ہے جو ہر کنٹری سے بات کر سکتا ہے، اس کا اپنا ایک اورا ہے، اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے ورلڈ وائڈ، اور وہ جس سے بھی بات کرے گا اس کو لوگ بلیو کرتے ہیں اور اس کو بہت ویلیو دیتے ہیں۔ تو اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دنیا بھر کے کانفلکٹس ختم کروا سکے سوائے عمران خان کے، اور اس کو جیل میں تو رکھا ہوا ہے آپ نے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ وہ باہر آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا، لیکن آپ یقین کریں کہ دنیا کو اگر کوئی آدمی بچا سکتا ہے ان خراب حالات سے، یا ان کو سنبھال سکتا ہے، ان کو نکال سکتا ہے اس قسم کی جنگوں سے، وہ صرف عمران خان ہے۔ اور یہ بات آپ کی سمجھ میں تو نہیں آئے گی مجھے پتہ ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کر دیں کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں اپنا ایک پاؤ گوشت بچانا ہے، اور وہ آپ صرف اپنے پرسنل گین کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو صرف اپنے گین کی فکر ہے۔ تو بہرحال کافی لمبی بات ہوگی، آپ سب کو میری طرف سے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے، اور ہو سکے تو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو میری بات میں کچھ سچائی یا کچھ سمجھ میں آتی ہے تو۔ تھینک یو۔